ہائے فرینڈز، السلام علیکم۔ آج 28 اپریل 2024 ہے اور ہم آج کا ڈان ایڈیٹوریل جس کا ٹائٹل غزہ's ہیل ہے پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ٹائٹل خود بتا رہا ہے کہ یہ ایڈیٹوریل غزہ کے مصائب پر ہے، لیکن پچھلے دنوں سے انتہائی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں کہ غزہ کے شہر خان یونس میں ایک ہسپتال ہے، النصر ہسپتال۔ اس کے کھنڈرات میں قبروں سے لاشیں نکالی گئی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں زندہ 3 گز زیر زمین منو مٹی کے نیچے دفن کیا گیا۔ اسرائیل نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ حماس اور ان کے یرغمال لوگ النصر ہسپتال میں چھپے ہیں، اور اس کے بعد اس کے فوجیوں نے ہسپتال میں آپریشن شروع کیا۔ جب وہ آپریشن ختم کر کے جا چکے تو اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ قبر میں سے کئی لاشیں نکالی گئی اور ان کو زندہ دفنایا گیا۔ باڈیز کو یا چہروں کو مسح کیا گیا کہ ان میں سے کچھ کی شناخت ہوئی اور ان میں سے کچھ کی شناخت بھی نہیں ہوئی۔ جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو جنگوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور جنگ لڑنے والے ان اصولوں کے پابند ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شہری مقابلے میں نہیں آتا تو اسے قتل کیا جائے گا، نہ اذیت دی جائے گی۔ لیکن اسرائیل تو بین الاقوامی جنگ کے تمام اصولوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غزہ والوں کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو ان مصائب سے نکالے۔ اب ہم ایڈیٹوریل پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایڈیٹر نے اس کا کیا انالیسس کیا ہے۔ غزہ's ہیل، غزہ کے مصائب۔ It has been a little over 200 days since Israel unleashed its monster war of annihilation in the Gaza Strip last October۔ جب سے اسرائیل نے اپنی خوفناک، مانسٹر کا مطلب ہے خوفناک، وار آف انائلیشن، تباہی، خوفناک تباہی کی جنگ، انلیشڈ مسلط کی، ان دا غزہ سٹرپ، غزہ کی پٹی میں، لاسٹ اکتوبر، پچھلے اکتوبر سے۔ ان دیز 6 months، ان 6 ماہ میں، اینڈ کاؤنٹنگ، اور بے شمار، دا پیلسٹینین پیپل ہیو سفرڈ ایٹ دی ہینڈز آف دا اسرائیل وار مشین۔ فلسطینی لوگ اسرائیل کی جو مشینی جنگ کے ہاتھوں مصائب کا شکار ہوئے۔ دا ورسٹ دیٹ ہیومینٹی از کیپیبل آف، یعنی اتنے بدترین مصائب کا شکار ہوئے کہ جن کی انسانیت بھی اہل نہیں ہے۔ دیئر چلڈرن ہیو بین سلاٹرڈ، ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا۔ یہ تمام سنٹینسز پیسو وائس ہیں۔ دیئر ہومز ریڈیوس ٹو ربل، ان کے گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ while they have been forcibly starved by cruel adversary، اور جبکہ انہیں مجبور کیا گیا قحط سے مرنے پر ایک ظالم دشمن، and its heartless، اور اس کے بے رحم، and incredibly، ناقابل یقین، powerful، طاقتور، international backers، بین الاقوامی پشت پناہوں نے۔ While the governments of most Muslim states have expressed their sincere regrets as the butchery continues، جبکہ اکثر مسلم ریاستوں کی حکومتوں نے اپنے مخلصانہ افسوس کا اظہار کیا، as the butchery continues، جیسا کہ یہ ظلم جاری ہے۔ Others with a conscience such as South Africa and Nicaragua have moved international fora to help end this genocidal violence۔ دوسروں نے باضمیر ہو کے، کانشنس کا مطلب ضمیر ہوتا ہے، such as South Africa، جیسا کہ جنوبی افریقہ ہے، and Nicaragua یہ امریکہ کے، سینٹرل امریکہ یعنی مرکزی امریکہ کی ایک ریاست ہے۔ have moved، چلے گئے، انٹرنیشنل فورا، بین الاقوامی فورم پر۔ فورا جو ہے یہ فورم کا پلولر ہے۔ ٹو ہیلپ، مدد کرنے کے لیے، کس بات کی؟ اینڈ دس جینوسائیڈل وائلنس، کہ یہ نسل کشی کی جو جنگ ہے یا تشدد ہے ختم ہو۔ بٹ اسرائیل ریسپیکٹس نو لا، لیکن اسرائیل کسی قانون کا احترام نہیں کرتا۔ دا لیٹسٹ پروف آف دیٹ از دی ڈسکوری آف میس گریوز، اس کا تازہ ترین ثبوت جو ہے وہ بڑی تعداد میں قبروں کی دریافت ہے۔ جیسا کہ میں اس کے ایڈیٹوریل کے شروع میں بتا چکا ہوں، کنٹیننگ ہنڈریڈز آف باڈیز، سینکڑوں لاشوں پر مشتمل ہے۔ مطلب ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہفتے میں 273 کے قریب لاشیں نکل چکی ہیں۔ ایٹ دا نصر ہاسپٹل ان خان یونس، خان یونس میں نصر ہسپتال میں۔ دا ڈسکوری واز میڈ آفٹر دا اسرائیلی
military withdrew from the medical facility. یہ دریافت اس وقت ہوئی جب اسرائیلی فوجی اس میڈیکل فیسلٹی یعنی ہاسپٹل سے نکل گئے. اس کے نکلنے کے بعد یہ دریافت ہوئی. Clearly the Israelis have studied what the Nazis did to their forebears with a great precision and are applying these lessons to the defenseless Palestinians. Clearly واضح طور پر اسرائیلیوں نے نازیوں کا مطالعہ کیا ہے. نازی جو ہے یہ جرمن کی جو ہے نا نیشنل سوشلزم پارٹی تھی جس کا لیڈر یا چیف جو تھا وہ ہٹلر تھا. ڈیڈ ٹو دیئر فوربیئرس کہ ان کے باوجداد کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ایک تاریخ ہے اور آپ بھی جانتے ہوں گے. اگر نہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نازیوں نے کس طرح کا برتاؤ کیا تھا جیوز کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ. اور یہ وہی یہودی ہیں جو اسرائیل میں آ کر پناہ گزین ہوئے یعنی ان فلسطینیوں سے زمین لے کر, اور آج انہی کو وہ کاٹ رہے ہیں. with great precision بڑی درست ایکوریٹ انفارمیشن کے ساتھ انہوں نے اس کا مطالعہ کیا. and are applying these lessons اور اب وہی اسباق کا اطلاق کر رہے ہیں to the defenseless یعنی ان فلسطینیوں پر جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے. ڈیفینس لیس ہیں یعنی دفاع کے قابل نہیں ہیں. Yet there is a silver lining to the ongoing nightmare in the shape of the growing protest movement shaking campuses across the global north. اس کے باوجود سلور لائننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ امید ہے یا ایک پازیٹیو مثبت پہلو ہے یا قدم ہے. ٹو دا آن گوئنگ جاری نائٹمر مینس ڈرونا خواب یعنی فرائٹنگ ڈریم. in the shape of growing protest یہ جو جاری ڈرونا خواب ہے اس کے اندر ایک امید کی کرن جاگی ہے. وہ ہے بڑھتا ہوا احتجاج کی تحریک کی شکل میں. شیکنگ کیمپسز جس نے کیمپسز کو بھی ہلا کے رکھ دیا. اکراس دا گلوبل نارتھ یعنی دنیا کے شمال میں. while the movement began in the US جبکہ تحریک US میں شروع ہو گئی. protests are also taking place in Europe احتجاج یورپ میں بھی ہو رہے ہیں and آسٹریلیا میں بھی ہو رہے ہیں. they indicate that young people, students, faculty members and civil society in these states have had enough of the complicity of their governments in Israel's genocidal campaign. وہ یہ دکھاتے ہیں کہ نوجوان لوگ, اسٹوڈنٹس, فیکلٹی ممبر, اسٹاف کے ممبر اور سول سوسائٹی شہر کے معاشرے کے شہری جو ان اسٹیٹس میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومتوں کی ملی بھگت ہے اسرائیل کی اس نسل کشی کی مہم جوئی میں. while the sight of tiny corpses of Palestinian children murdered by Israel are not enough to move Western statesmen to end their blanket support for Tel Aviv. جبکہ اسرائیل کی طرف سے قتل کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچوں کا جو منظر ہے یعنی اتنا نہیں ہے کہ وہ مغربی ریاست کے لوگوں کو مجبور کرتا یا اس تل اویو کی جو ہے نا بلینکٹ سپورٹ جو ایک اندھا دھند یعنی حمایت ہے اس کو ختم کرنے کی طرف لے جاتا. پرہیپس شاید they may moderate their policies شاید وہ اپنی پالیسیز بدلیں. if a significant percentage of western voters اگر مغربی ووٹرز کا ایک اہم پرسنٹیج ایک اہم فیصد پنش them ان کو سزا دے ایٹ دی بیلٹ باکس یعنی ووٹ کی پرچی پر یا ووٹ کے باکس پر ان کو سزا دیتا ہے تو تب وہ اپنی پالیسی بدلتے ہیں ووٹ کے ڈر سے نہ کہ وہ خوفناک یا معصومانہ منظر سے جو کہ اسرائیلیوں نے معصوم چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچوں کا قتل کیا ہے. Unless the international community musters the courage to say that 34,000 Palestinian deaths are simply unacceptable جب تک بین الاقوامی برادری حوصلہ نہیں کرتی یہ کہنے کا کہ 34,000 فلسطینیوں کی اموات کسی صورت قابل قبول نہیں. Gazans will continue to endure this living hell تو غزہ کے لوگ یہ جہنم والی یا مصیبت سے بھری زندگی کو یعنی کہ اسی حالت میں
رہیں گے وہ یہی زندگی گزارتے رہیں گے۔